بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ثنا ملک۔ کچھ انتہائی اہم اور سنسنی خیز خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک جانب نئی دلی میں دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے کے الزامات بھارتی میڈیا پاکستان پر لگانا شروع کر دیتا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان میں ایک اور اے پی ایس طرز کا سانحہ کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کا حملہ، فکر و فتنہ، گروہ خارج سی ٹی پی کی کارروائی۔ اس حملے کے حوالے سے ایک جانب آئی ایس پی آر کی طرف سے اہم بیانات سامنے آئے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے ایک غیر معمولی بیان جاری کیا ہے اور ناظرین گرامی میں بات ذہن میں رکھے گا کہ اب پاکستان کو شاید کھلی جنگ کی طرف جانا پڑے۔ مغربی سرحد یعنی افغان بارڈر پر کچھ بڑی سرگرمیاں ہونے جا رہی ہیں۔ یہ جو حملہ کیڈٹ کالج پر ہوا یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی پلاننگ کچھ اس طرح تھی کہ دہشت گرد اے پی ایس سے بھی بڑا سانحہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کی دیدہ دلیری دیکھیے، وہ اس پورے حملے کی لائیو سٹریمنگ بھی کرتے رہے جب وہ کالج کے اندر داخل ہوئے۔ ہم نے اپنے انٹیلیجنس ذرائع سے تفصیلات حاصل کی ہیں اور اب وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فوراً کر دیجیے، کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھیں، اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ وانا جنوبی وزیرستان کے کیڈٹ کالج میں پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیڈٹ کالج میں بچے پڑھتے ہیں 8ویں جماعت سے لے کر ایف ایس سی تک کے طلبہ، یعنی یونیورسٹی سے پہلے تک کا وہ مرحلہ جہاں کی پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کمیشن حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیڈٹ کالج ایک اہم اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے جہاں خیبر پختونخوا وزیرستان کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک مکمل دہشت گرد حملہ کیا گیا۔ یہ اتنا گھناؤنا اور بڑا حملہ تھا کہ ہم تک کسی دہشت گرد گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن جو ویڈیو افغانستان میں موجود دہشت گرد بکس میں شیئر ہو رہی ہے وہ بھی بہت سے سوالات پیدا کر رہی ہے۔ پہلے آپ کو بتا دوں، حملہ آوروں نے داخل دروازے پر دھاوا بولا، لیکن الحمدللہ سیکورٹی پہلے سے ہائی الرٹ تھی۔ ان دہشت گردوں کا ارادہ بہت بڑا نقصان پہنچانے کا تھا، بالکل جیسے اے پی ایس سانحے میں ہوا تھا، مگر اس بار فورسز نے بروقت کارروائی کی۔ یہ دہشت گرد لائیو سٹریمنگ بھی کرتے رہے۔ جب وہ ایڈمن بلاک میں داخل ہوئے تو فورسز نے انہیں گھیرے میں لے لیا، اسی طرح وہ اپنے افغان ہیڈر سے رابطے میں رہے۔ ہم آئی ایس پی آر کا بیان سنیے۔ پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی سرپرستی یافتہ گروپ فتنہ خارج ٹی ٹی پی نے جنوبی وزیرستان کے کیڈٹ کالج وانے پہ حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے سیکورٹی توڑنے کی کوشش کی، مگر سیکورٹی فورسز نے ان کے منصوبے ناکام بنا دیے۔ مایوسی میں حملہ نے مرکزی گیٹ پہ معدود سے بڑی گاڑی ٹکرا دی، جس سے گیٹ اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ 2 خارج ہلاک کر دیے گئے جبکہ 3 دہشت گرد اندر داخل ہو گئے جو ایڈمنسٹریٹو بلاک میں محصور ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خارج ٹرانسپیرنسی اے پی ایس طرز کا سانحہ دورانہ کا یہ دہشت گرد افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلز سے ہدایت لے رہے تھے، اور پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حملہ صرف ایک دہشت گرد واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑے پلان کا حصہ لگتا ہے۔ ایک جانب بھارت جھوٹے الزامات کے ذریعے جنگی فضا بنا رہا ہے، اور دوسری طرف ٹی ٹی پی اور طالبان حکومت پاکستان کے خلاف محاذ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ٹو فرنٹ وار پاکستان کو متحد کرنے کی کوشش ہے، ایک طرف بھارت، دوسری طرف افغانستان۔ یہ اچھی خبر یہ ہے کہ حملہ کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا۔ ایڈمن بلاک میں موجود 3 دہشت گردوں کو جہنم واسی کر دیا گیا اور تمام طلباء اور اساتذہ کو محفوظ نکال لیا گیا ہے۔ یہ فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے، مگر ناظرین کرام، اس حملے کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ یہ واقعہ اس وقت میں ہوا ہے جب بھارت سے دور 2 پوائنٹ کو مارچ شروع کر رہا ہے اور دلی میں دھماکہ ہو۔ یہ سارا پلان کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کی توجہ مرکزی مغربی بارڈر کی طرف موڑ دی جائے اور بھارت اس طرح کوئی بڑی کارروائی کی تیاری کرے۔ اب اعلیٰ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فوجی قیادت نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے۔ یہ ایک ریڈ لائن ہے کیونکہ جب ہم بچوں کو حملہ کرتے ہیں تو یہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ اس حملے کا مقصد بھی یہی تھا، قبائلی عوام کے بچوں میں خوف پیدا کرنا تاکہ وہ قومی دھارے سے دور رہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے افواج میں 2 بڑی کارروائیوں میں کل کے دن 20 سے زائد دہشت گردوں کو مار گرایا ہے، لیکن وانا حملے کا جواب مزید سخت اور بھرپور کارروائی کے طور پر دیا جائے گا۔ آئندہ چند گھنٹوں میں پاکستان کا رد عمل آپ دیکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق اگلی کارروائیاں پچھلی کابل، پٹکتا اور قندھار حملوں سے بھی زیادہ موثر کن ہوں گی۔ پاکستان نے عالمی سطح پر بھی اس معاملے پر مکمل ثبوت فراہم کر دیے ہیں۔ اب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں بچے گا۔ جی ناظرین کرام، پاکستان کے خلاف جنگ مسلح کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے خلاف طالبانی رجیم ٹی ٹی پی اور بھارت کی جانب سے باقاعدہ اعلان جنگ اس وقت کیا گیا جب پاکستان کی دارالحکومت پر حملہ ہوا، لیکن اب صورتحال اس سے بھی زیادہ شیشناک ہو چکی ہے۔ ایک جانب جو گتھیاں تھیں وہ کچھ سلجھ گئی تھیں،
کیونکہ اسلام آباد G1 کی عدالتوں کے باہر ہونے والے دھماکے نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان وہ بڑا اور فیصلہ کون ایکشن کب لینے جا رہا ہے؟ مگر یہ پوچھنا چاہیے کتنے گھنٹے یا کتنے دن لگے ہیں، کیونکہ آرمی سیکشن کو مزید تاخیر نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 1 ناظرین کرام، کراچی اور دیگر بڑے شہروں کے حوالے سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لاہور کی اکسائی حدود 11 اور 12 نومبر کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ لیکن اب کراچی کی ایئر اسپیس بند کیے جانے کے حوالے سے بھی کچھ اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام آباد کی عدالت میں دھماکہ تقریباً 12:45 پر ہوا، یعنی دوپہر کے بعد۔ لیکن افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح ہی سے اس حوالے سے کوڈڈ الفاظ میں اشارے جاری ہو رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق طالبان کے ایکس اکاؤنٹ خراسان العربی سے اسلام آباد دھماکے سے متعلق جو پوسٹ کی گئی، اس نے ان کے گھناؤنے عزائم کو واضح کر دیا ہے۔ صبح 6:45 پر افغانستان میں افغان طالبان سے متعلق ایک اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی جس میں لکھا تھا کمنگ سون اسلام آباد۔ ذرائع کے مطابق اس طرح کی دھمکی آمیز پوسٹیں افغان فوجی پریڈ کے موقع پر بھی کی گئی تھیں، جن میں لاہور پر افغان پرچم لہرانے اور اسلام آباد کو جلانے کی باتیں شامل تھیں۔ یہی نہیں، افغان نیوز پیج اماج نیوز نے بھی 2 نومبر کو اسی طرح کی دھمکی آمیز پیغامات شائع کیے تھے۔ اسلام آباد اور نئی دلی میں ہونے والے دھماکوں کے پیچھے پاکستان دشمن ممالک کی ملی بھگت نظر آ رہی ہے، پاکستان جن کا مقصد صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اب پاکستان پوری طاقت سے جواب دے گا۔ اسلام آباد حملے کے ذریعے پاکستان کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہارا پورا ملک، تمہارے تمام علاقے ہمارے نشانے پر ہیں۔ اب ذرا اس صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد دھماکے کی ابتدائی رپورٹس حاصل کی ہیں جو تحقیقات کے مطابق تیار کی گئی ہیں۔ اس کے مطابق خودکش حملہ آور کا تعلق باجوڑ سے تھا۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق حملہ آور جمعے کے دن اسلام آباد پہنچا اور پیر بدائی کے مقام سے موٹر سائیکل پر G1 کچہری پہنچا۔ ذرائع کے مطابق اس نے جسم پر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ IG اسلام آباد کے مطابق دھماکے میں 8 کلو بارودی مواد اور بال بیرنگز استعمال کیے گئے۔ اب تک اس شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہی حملہ آور تھا۔ تحقیقاتی ادارے CTD، سیف سٹی، احساس ادارے ISI اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیاں اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان شہادتوں کا بدلہ پاکستان جلد لے گا۔ دوسری جانب عبداللہ صالح، جو افغانستان کے سابق نائب صدر اور شدید طالبان مخالف رہنما ہیں، انہوں نے پوسٹ کی تھی اور آج وہ پوسٹ دوبارہ شیئر کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ افغان طالبان نے کھلے عام دھمکی دی ہے کہ وہ لاہور میں بھی بم گرائیں گے۔ انہوں نے کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ یہ واقعی ایسا کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس شہری علاقوں میں بمباری اور بڑے حملے کرنے کا تجربہ ہے۔ کیا ان کا اگلا ہدف لاہور ہے؟ اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی میں سیکیورٹی کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر افغان طالبان حملہ کرنے کے لیے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان اس وقت ایک نہایت اہم و نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، ایک سخت اور فیصلہ کن مرحلہ جس میں اعلیٰ ترین سطح پر اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اب سب سے بڑی کارروائیوں کی تیاری کر لی گئی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کی تیاری کا منظرنامہ بھی بدلنے والا ہے اور پاکستان ایئر فورس کو باضابطہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ میرے پاس اس حوالے سے خصوصی تفصیلات موجود ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک طرف صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ پاکستان وزیر اعظم کو بھی سیکیورٹی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کیونکہ اس طرف تو بھارت حملے کی تیاری کر رہا ہے، مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے، دوسری طرف پاکستان بھی ہائی الرٹ پر گیا ہوا ہے۔ فوجی ذرائع کے مطابق پاکستان ایئر فورس مکمل طور پر تیار ہے۔ آپریشن کا وقت صرف اعلیٰ قیادت طے کرے گی، لیکن ایک بات واضح ہے کہ جب حکم ملے گا تو چند منٹوں میں دشمنوں کے انڈے ہلا دیے جائیں گے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ طالبان حکومت کو بھی اب سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان اپنے عوام کی تحفظ کے لیے کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ یہ کارروائیاں دل پر پتھر رکھ کر کی جا رہی ہیں، لیکن اب خاموشی ممکن نہیں۔ ان حملوں کی گرمی نئی دلی تک محسوس کی جائے گی۔ فی الحال فوج، فضائیہ، بحریہ تینوں ہائی الرٹ پر ہیں۔ لاہور اور کراچی کے نوٹمز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ کچھ متحرک کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو ظاہر نہیں کی جا سکتی تاکہ دشمن پر سرپرائز کا عنصر برقرار رہے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے چند گھنٹوں میں کس سمت رخ بدلتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔